شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور صبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی اور وہ انہیں اپنے گلدستے کہا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے تشریف لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جائیں گے۔ یزید بہت تند و فاسق، شرابی، گستاخ اور بے دین شخص تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یزید کے فسق و ظلم کی بنیاد پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار کرنا ہی تھا کہ وہ سب آپ کی جان کے پیدر پہ ہو گئے، اور اس شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ روانہ ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے انتہائی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا، اور اہل کوفہ آپ کو آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن آپ نے وقتی طور پر جانے سے انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا ظاہر کی، اور تمام گروہوں کی جانب سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کو موصول ہوئیں۔ اس قدر محبت کو دیکھتے ہوئے آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو خبر کی کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہا ہوں، ان کی بیعت اور حمایت کرنا تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں نو عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا، اور کوفیوں نے آپ کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھی تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کی اور جلد تشریف لانے کے لیے کہا تاکہ حق کی تائید ہو سکے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور ہزاروں آدمی ان کی بیعت کر چکے ہیں۔
اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن زیاد ایک مکار شخص تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کوفہ والے بہت جوش میں ہیں، تو کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے، اور یہی ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ مردود امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگوں کی محبت دیکھ کر اندر سے جلتا تو رہا، لیکن مصلحت کے تحت خاموش رہا کہ اس کا فریب کہیں کھل نہ جائے۔ لیکن جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر اس کی حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو مشتعل کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن عشاد کو ایک فوجی دستہ دے کر بھیجا اور ان کو قید کر لیا، اور کوفہ کے لوگوں کو بھی ایک قلعہ میں بند کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں کو قلعہ میں بند کرنے کی بات سنی تو انہوں نے ندا دی، جس سے 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا محاصرہ کر لیا۔ اگر اس وقت مسلم بن عقیل حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت تو ثابت ہو ہی چکی تھی، لیکن آپ نے ایسا کرنے کا حکم نہ دیا تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس نرم مزاجی کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے دور رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہو گیا اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس مسافت میں وہ اب تنہا رہ گئے۔ دعا نامی ایک عورت نے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشاد کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو ابن زیاد کے پاس مصلحت کا بہانہ بنا کر لے گیا۔ تیرے زن دروازے کے دونوں اطراف میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو مسلم بن عقیل کے کوفیوں کی وفا کے بارے میں خط بھی مل چکے تھے، جس میں آپ کو جلدی آنے کا کہا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس سفر سے بہت روکا، لیکن آپ کو کوفیوں کی دل شکنی کرنا گوارا نہ تھا، اور حضرت امام عالی مقام نے کل 72 آدمیوں کے ہمراہ عراق کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ رستے میں آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں حر ابن یزید رہائی کو 1000 مسلح افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ ایک دستہ حر کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں تو اللہ ہمیں بھی سیدھے رستے پر لگا دے۔
اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں، ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت کی عظمت موجود تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے رستہ سے ہٹ کر کربلا میں داخل ہونا پڑا اور وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ابن زیاد کا مکتوب پہنچا جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے کہا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے لعنتی مردود ابن زیاد کا طیش اور بڑھ گیا اور اس نے مزید فوج حر ابن سعد کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ امام علی مقام کی عظمت و شان سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے حر نے آپ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، لیکن ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اسے وقتی طور پر آمادہ کر دیا۔ 72 افراد جن میں عورتیں بچے بھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ جنگ کا سامان ہے اور نہ ہی وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 افراد کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو دریائے فرات کا بے حساب پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بند کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے سب بے تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کے ہجوم نے ان کی عظمت کو متزلزل نہ کیا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یزید ملعون کی بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا۔ آپ نے اپنا گھر لوٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب مصلحت کی کوئی صورت باقی نہیں بچی، نہ یہ مجھے شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ ہی مجھے واپس جانے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس میں صرف ایک راہ رکھی گئی جس رستے سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے اہل بیت کے تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے خیمے میں اہل بیت کے پاس تشریف لائے۔ سب بھوک و پیاس سے نڈھال تھے، پینے کے لیے ایک پانی کا قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا اور سامنے 22,000 کے لشکر، مگر عزم و ہمت اور استقلال میں ذرا بھی لرزش نہیں لائی۔ حر کو اللہ نے ہدایت دی، وہ اور اس کا بیٹا امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ پا گئے۔ زندگی تو عارضی ہے، بعد میں دنیا نے دیکھا کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے بھی کوئی بھی سکون کی زندگی نہ گزار سکا، لیکن اللہ نے اہل بیت کی محبت کے صدقے حر کو عین وقت پر ہدایت نصیب کی اور وہ تاریخ میں امام حسین کا شہید سپاہی کہلایا۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لالازار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین کے بڑے شہزادے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور ایک ہی وار سے کئی دیو پیکر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دکھ کی تمازت
ایک ہی دفعہ میں چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے جسم کو چور کر دیا۔ حضرت امام حسین میدان جنگ سے انہیں اپنے خیمہ میں لے آئے اور ان کا سر گود میں رکھا اور فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور بہشتی حوریں پھول لیے استقبال کر رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور پھر امام حسین مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے اور امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا اور حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ دشمنوں میں سے ایک ایک کر کے جب مد مقابل آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کا باری باری کام تمام کر دیا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا۔ پھر ہزاروں مردود ایک ساتھ حملہ آور ہوئے اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تن مبارک زخموں کے نشانے پر تھا، جسم نورانی نشانے پر تھا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر جا لگا۔ ارے ظالموں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور جسم اطہر زمین پر گر پڑا۔ حضرت امام حسین نے کس طرح حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فاسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی ایک بے نظیر مثال قائم کر دی۔ اہل بیت سے محبت کا یہ حق ہے کہ ان کے مقصد کو زندہ رکھتے ہوئے حق اور سچ کے پرچم کو بلند کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کائنات میں موجود سب سے قیمتی اور نایاب شخص تھے، اور وہ نبی کا گھرانہ جس سے بہتر کوئی خاندان قرۂ ارض پر موجود نہ تھا، ان سب نے اپنی جانوں کو قربان کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ انہوں نے فاسق و فاجر، بے دین، شرابی و مکار اور جھوٹے شخص کی بیعت نہ کی اور اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا۔ ناظرین کرام، اگر آج ہم میں یہ تمام خامیاں موجود ہیں اور یزید ملعون کی طرح نام کے مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف ہیں، حسین ابن علی کی طرف یا یزیدی فتنے کی طرف۔ اے اللہ، ہم سب کو اہل بیت کی محبت کے صدقے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقصد عطا فرما اور حق کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔